نواز شریف اور مریم نواز کے پی پی پر وار، آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات کا جواب۔ مری اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے۔ الزامات لگاتے وقت یہ بھول گئے انتظامیہ اور حکومت ان کی اپنی تھی، ان کے صوبے میں گندگی کے انبار لگے ہیں، 17 سال میں ایک اچھی سڑک نہیں بنائی۔ نواز شریف نے کہا، امید نہیں تھی پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر الیکشن کا نتیجہ فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا۔ شرجیل میمن کا ایکس پر پیغام، کہا جعلی مینڈیٹ سے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے، عوامی مقبولیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نون لیگ کو عوام کی حمایت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور خوزدار کے پہاڑی سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فورسز کو شاباش۔ شہباز شریف پی ٹی آئی کا بگاڑ ٹھیک کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں جیسا پاکستان کا حال ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی، مریم نواز آگے بڑھا رہی ہیں۔ نواز شریف کا مری میں اجلاس سے خطاب، نواز شریف نے کہا، اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں، اب ہم نے کام نہ کیا تو آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے۔ شہباز شریف کو کہوں گا، آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں، جیسے پنجاب بدلا آزاد کشمیر بھی بدلنا چاہیے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے قائد-ے-وان کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سر فہرست، پارلیمانی پارٹی نے قائد-ے-وان کے لیے اختیار نواز شریف کو سونپ دیا۔ خیبر پختونخوا کا اپنے مالیاتی حصے سے وفاق کو رقم دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، وفاق نے بجٹ سے پہلے دیگر صوبوں کی طرح کے پی سے بھی اضافی رقم کا تقاضا کیا۔ اضافی رقم کی فراہمی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کیا تھا۔ ضم شدہ اضلاع کو 11ویں این ایف سی میں آئینی اور جائز حصہ دینا بھی ہماری شرط تھی۔ وفاقی وزارت خزانہ نے جولائی کی منتقلیوں میں کے پی کو واجب الادا 6 ارب 40 کروڑ روپے کٹوتی کی تجویز دی۔ کے پی حکومت نے مجوزہ کٹوتی کی منظوری دی، نہ اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا کے آئینی، مالیاتی اور این ایف سی کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ملک کی دفاع میں سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قومی استقامت کو مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، سابق فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل وابستگی ایک قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سیکیورٹی کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ اہم ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مسلح افواج کے ساتھ تعاون کے عزم کا ادا، قومی اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ، انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور ڈی ایس پی حنیف شامل۔ کمیٹی ارکان کی تعداد 9 ہو گئی۔ غلام نبی آفریدی متعدد بلائنڈ مرڈر حل کر چکے ہیں۔ غلام نبی آفریدی کو کمیٹی نے از خود، جبکہ ڈی ایس پی حنیف کو فیملی کی رضامندی سے شامل کیا گیا۔ مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع، تفتیش مکمل ہونے تک شہر میں رہنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا، احمد آپ ضمانت پر ہوں یا نہ ہوں، تفتیش جوائن کرنے کے پابند ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اپنایا، تفتیش آگے بڑھانے کے لیے مقتول کی سن کی ضرورت ہے، میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پورا شہر سوال کر رہا ہے، قاتل کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟
वकील जिब्रान नासिर का कहना है मीर रजा किस किस से मिला, पुलिस को मालूमात दे चुके, किसी की गिरफ्तारी या आदम गिरफ्तारी का नहीं कह रहे। मुतालबा है केस की शफाफ तहकीकात की जाएं। मीर रजा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी ने मोबाइल और स्मार्ट वॉच वापस मंगवा ली। तहकीकाती जराये का कहना है मोबाइल और स्मार्ट वॉच पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। मीर रजा के अहले खाना ने NCCI पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की बरियत का मामला, प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन जराये का कहना है अनमोल और पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। मुलजिमा पर न फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालती नकूल मिलने के बाद बरियत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात और गैर कानूनी असलहे केसेस का चालान अदालत में जमा करा दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। मुलजिम की जानिब से केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की मुलजिम की दरखास्त मुस्तरद। मुलजिमान पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम शिराज की दरखास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। ट्रंप का मुस्तकबिल में आबनाए हर्मुज अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। कहा ईरान की हार के बाद आबनाए हर्मुज अमरीकी इलाका करार दूंगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी सख्त नाकाबिल अबूर है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द-ए-अमल। कहा आबनाए हर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबनाए हर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची कहते हैं कतर और पाकिस्तान के साथ मुसलसल राबते में हैं। पैगामात का तबादला जारी है। राबतों को मुज़ाकरात करार नहीं दिया जा सकता। माजी में कायम किए गए सिफारती राबते अब मौसर नहीं रहे। मक्का मुआहदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अल जजीरा को इंटरव्यू में बताया मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर बैरूनी जाहरियत की सूरत में तीनों ममालिक मुत्तहद होकर कार्रवाई करेंगे। मक्का मुआहदा मुस्तकबिल में दीगर ममालिक की शमूलियत की भी इजाजत देता है। तैयब एर्दोगान ने शाम के दौरे का इंदिया भी दिया। बार बार कह चुका हूं कभी भी रहबरे आला के खिलाफ खड़ा नहीं हूंगा। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है। ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है। सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तभी मुलाकात कर चुका। धोंस और जाहरियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। मईशत को चलते रहना जरूरी है। होशियार खबरदार, निगाह रूबरू, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान बादशाहों के जमाने का। मंजर जश्न आजादी की तकरीब में चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद शाही बग्गी में आए। सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजिमों की शाही तशरीफ आवरी पर तनकीद। कहा जा रहा है 2 सरकारी मुलाजिम किस तरह ऐसे शाहाना अंदाज में आवाम के सामने आ सकते हैं जैसे वो सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि शाही हुकाम है। शाही बग्गी जश्न आजादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी के लिए थी। बदकिस्मती से चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने इस्तेमाल की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजाहती बयान। एक्स पैगाम में कहा वो जानते हैं जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं। शाही बग्गी में सवारी करने वाले IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर का कोई कसूर नहीं। कहा तकरीब में उनकी और मेहमान खुसूसी की शिरकत में ताखीर हुई तो अफसरों को तकरीब शुरू करने की हिदायत की गई। कल वजीर आला हाउस पंजाब की जानिब मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कल शाम 4 बजे वजीर आला हाउस पंजाब पर धरना शुरू होगा। कराची, कोयटा और पेशावर के गवर्नर हाउस पर भी धरने दिए जाएंगे।
حافظ نعیم نے کہا دھرنے شروع ہونے کا وقت دے رہے ہیں، خاتمے کا وقت معلوم نہیں۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا 8واں روز، ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، حکومت اور ٹرانسپورٹرز مذاکرات کریں، مزید تاخیر معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے تقریب میں گاڑیوں کی چابیاں پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے، نئی گاڑیوں کی فراہمی سے اسلام آباد پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اسلام آباد پولیس کے پاس گزشتہ 14 سال سے پرانی گاڑیاں تھیں، اسلام آباد پولیس کو پورے ملک کے لیے ماڈل بنائیں گے۔ نادرا نے کیو آر کوڈ پر مبنی نیا قومی شناختی کارڈ متعارف کرا دیا۔ نئے کارڈ میں درآمدی مائکرو چپ کی جگہ محفوظ کیو آر کوڈ شامل کیا گیا۔ کیو آر کوڈ کے ذریعے شناختی کارڈ کی تصدیق اسمارٹ فون سے بھی ممکن ہوگی۔ پاک آئی ڈی موبائل ایپ سے نئے شناختی کارڈ کا کیو آر کوڈ پڑھ کر تصدیق کی جا سکے گی۔ نئے شناختی کارڈ کے کیو آر کوڈ میں کارڈ ہولڈر کی متعلقہ شناختی معلومات اور تصویر موجود ہوگی۔ غزہ امن منصوبے پر اختلافات دور کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر اور نیکولائے مالگنوف آئندہ ہفتے اسرائیل جائیں گے۔ جیرڈ کشنر اور غزہ امن کونسل کے سربراہ مصر کا بھی دورہ کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے امید ہے دورے کے دوران اچھی بات چیت ہوگی۔ انڈونیشیا کے فلورس ریجن میں 7.7 شدت کا زلزلہ، عمارتیں گرنے سے 38 افراد ہلاک، ماؤمیرے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ سونامی وارننگ 3 گھنٹے بعد واپس لے لی گئی۔ شہریوں کو ساحل سے دور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق آفٹر شاکس کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔